نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، ہماری گفتگو چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اور باطنی طاقت کے حوالے سے۔ تو عرض یہ ہے کہ عرب دنیا کے مشہور و معروف پہلوان آپ سے شکست کھا گئے۔ پہلے میں نے رکانہ پہلوان کے بارے میں عرض کیا تھا۔ رکانہ پہلوان کا ایک مشہور و معروف نامی گرامی بیٹا یزید پہلوان تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب رکانہ شکست کھا گیا تو اس کے بیٹے کو معلوم ہوا، تو یہ 300 بکریاں ہانک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں آپ سے کشتی کرنا چاہتا ہوں، آپ نے میرے والد کو ہرا دیا، مجھے بہت افسوس ہے، میں آپ سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے باکانہ فرمایا کہ بالکل میں تیار ہوں، اگر آپ کشتی کرتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ تو یزید نے کہا کہ اگر میں کشتی میں ہار گیا تو میں 100 بکریاں آپ کو انعام میں دے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپس میں مقابلے پہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی یزید کو ہاتھ مارا تو یزید چت گر گیا، بہت شرمندہ ہوا، چیلنج بھی اپنی تھی، شکست بھی دستی، تو اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا حضور مجھے سنبھلنے دو، میں اچھی طرح سنبھلا نہیں تھا، میں دوبارہ آپ سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ آپ بالکل دوبارہ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دوبارہ یزید کو وہ ہاتھ مارا تو دوبارہ وہ چت گر گیا اور بری طرح۔ یزید پھر اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیسری بار بھی آپ سے کشتی کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ جیت جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چیلنج قبول کیا۔ جب تیسری بار یزید سامنے آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی اس کو پکڑا، ایسی بری طرح سے وہ گر گیا کہ کچھ دیر بعد وہ کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا اور فوراً کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مان گیا کہ آپ میں کوئی اور طاقت ہے، واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ایسا کیوں نہ ہو کہ میں کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں۔ تو اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ 100 بکریاں میں نے آپ سے عرض کیا تھا میں آپ کو ہر شکست میں دے دوں گا، لہٰذا یہ 300 بکریاں آپ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یزید، یہ سب بکریاں آپ کو مبارک ہوں، میں بکری لینے کے لیے یہ کام نہیں کیا، آپ کا مسلمان ہونا میرے لیے بہت بڑی چیز ہے، اسی میں میری کامیابی ہے۔ تو عرض یہ ہے عزیزان گرامی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روحانی طاقت تھی، جیسا کہ آپ کی سیرت پاک میں مشہور ہے کہ آپ نے ساری زندگی چند کلو جو کے آپ نے تناول فرمائے اور کھجور اور پانی کے بغیر کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی، لیکن کوئی اتنا خوراک نہیں آپ استعمال کرتے تھے کہ خوراک کے بل بوتے پر آپ کو طاقت ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ساری روحانی طاقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا ایسے کوئی پہلوان کو نہیں چھوڑا کہ جو ناقابل شکست تھا، آپ نے اس کو شکست نہ دیا ہو۔ تو یہ بات اظہر من شمس ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام ان میں باطنی طاقت ہوتی ہے، روحانی طاقت ہوتی ہے۔ وہ جسم کے چاہے جتنے دبلے پتلے ہوں، لیکن اللہ کریم نے ان کو ایسی طاقت ودیت کی ہے کہ وہ ہر طاقتور کے سامنے ان کو جو ہے نا اللہ کریم کامیابی سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو محبت اور ان کا نقش قدم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔